السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ اس حصے میں فرقہ سبائیہ کی شرارت اور اس کی مختصر تاریخ بتائی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ کیوں بنایا، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی، اور فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا ان حالات میں کیا کردار رہا، اس پر بھی بات ہوگی۔ جنگ صفین کے واقع ہونے سے پہلے کے واقعات پر مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لہذا غور سے سنیں، تاریخ پڑھنے، سننے اور اس سے سبق حاصل کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ محترم سامعین کرام، فرقہ سبائیہ کی ایک اور شرارت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بصرہ سے روانہ کرنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے بیت المال کو کھولا، اور اس میں جس قدر زر نقد تھا وہ سب ان لشکریوں میں تقسیم کر دیا جو معرکہ جمل میں علی رضی اللہ عنہ کے زیر علم لڑ رہے تھے۔ ہر شخص کے حصے میں 500 درہم آئے۔ یہ روپیہ تقسیم کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ملک شام پر حملہ آور ہو کر فتح یاب ہو گئے تو تمہارے مقررہ وظائف کے علاوہ اتنا ہی روپیہ اور دیا جائے گا۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ جس کو فرقہ سبائیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جنگ جمل کے ختم ہوتے ہی علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اعلانیہ بدزبانیاں شروع کر چکا تھا، اور اس بدزبانی اور طعن و تشنیع کے لیے علی رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو وجہ قرار دیا تھا کہ آپ نے مال و اسباب کو لوٹنے سے منع کر دیا تھا۔ اب تک تو اس حکم کے خلاف یہ فرقہ شکایات کرتا اور لوگوں کو بھڑکاتا تھا، اب جب کہ ہر ایک لشکر کو 500 درہم ملے تو اس پر بھی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ مخالفت یہاں تک سختی و شدت کے ساتھ شروع کی کہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی طرف سے چشم پوشی اختیار کرنا دشوار ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس گروہ کو جس قدر نصیحت و فہمائش کی، اسی قدر اس نے شوخ چشمی میں ترقی کی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ لوگ ایک روز سب کے سب بصرہ سے نکل کر چل دیے۔ علی رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ملک میں جا کر فساد برپا نہ کریں۔ ان کے تعاقب کے لیے آپ بصرہ سے لشکر لے کر نکلے، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے اور غائب ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس جگہ یاد کرنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبا نے اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ کا فدائی اور طرفدار ظاہر کیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے پردے میں اس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سامان مہیا کیے تھے۔ اب تک وہ علی رضی اللہ عنہ کے شیدائیوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا اور لوگوں کو بہکاتا تھا، لیکن اب فتح بصرہ اور جنگ جمل کے بعد اس سبائی گروہ نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کا اظہار کرنے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ بلا تأمل مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ یہی گروہ جو در حقیقت مسلم نما یہودیوں اور اسلام کے دشمنوں کا گروہ تھا، آئندہ چل کر گروہ خوارج کے نام سے نمودار ہونے والا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے دشمنان اسلام کی خفیہ سازشوں، خفیہ سوسائٹیوں اور خفیہ انجمنوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک دنیا میں مسلسل موجود ہے، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں بتایا جا سکتا جس میں یہ دشمن اسلام خفیہ گروہ اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف نہ رہا ہو۔ کبھی یہ ابو لولو اور اس کے ترغیب دہندوں کی شکل میں تھا، کبھی یہ عبداللہ بن سبا اور سبائیہ گروہ کی صورت میں دیکھا گیا، کبھی اس کا نام گروہ خوارج ہوا، کبھی یہ بنو امیہ کے خلاف عباسیوں اور علویوں کی سازش کرتا تھا، کبھی یہ عباسیوں کے خلاف علویوں کی طرف سے کوشش میں مصروف تھا، کبھی اس کا نام فدائی اسماعیلیہ گروہ ہوا، کبھی اس نے فری میسن کی شکل اختیار کی، کبھی اس خفیہ سوسائٹی نے نہل سٹوں اور انار کشتوں کی شکل و صورت میں ظہور کیا، کبھی اس نے ڈپلومیسی اور پالیسی کا جامہ پہنا، کبھی بادشاہتوں کی وزارت خارجہ کے دفتروں میں اس کو جگہ ملی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام سے پہلے کا تمام زمانہ بھی ان
خفیہ سازشوں والے گروہ سے خالی نہیں۔ کبھی یہ بابل میں ہاروت و ماروت اور حزقیل و دانیال کی تدابیر کو کامیاب بنانے میں مصروف تھا، کبھی اس نے بابلیوں کو یک لخت برباد کر دیا۔ کبھی اس گروہ نے ہندوستان میں مہانند کے خاندان کی عظیم الشان سلطنت کو مٹا کر چانکیہ برہمی کے ذریعے سے چندرگپت کو کامیاب بنایا۔ کبھی اسی گروہ نے رستم کو ہلاک کر کے کیانیوں کے مشہور خاندان کے زوال کو دعوت دی۔ کبھی اس نے بدھ مذہب کو ہی نہیں بلکہ بدھوں کی حکومت، تمدن، معاشرت وغیرہ ہر ایک چیز کو ہندوستان سے نیست نابود کر کے دکھایا۔ کبھی جولیس سیزر کو قتل کرا کر سلطنت روما کی عظمت و شوکت کے طلسم کو مٹایا۔ غرض کہ دنیا میں صرف 20-25 سال ہی ایسے گزرے ہیں جب اس سازشی خفیہ گروپ کو ہم معدوم و غیر معدوم پاتے ہیں، اور یہ زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ خفیہ گروہ برابر دنیا میں موجود پایا جاتا ہے۔ بہرحال اس تاریخ کے پڑھنے والوں اور خلافت راشدہ کے نصف آخر کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کو اس دشمن اسلام، خفیہ سازشیں کرنے والے گروہ کو چشم گرم سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، فرقہ سبائیہ جو علی الاعلان اظہار مخالفت کر کے بصرہ سے فرار ہوا، اس نے بہت جلد عراق، عرب کے مختلف مقامات میں منتشر ہو کر اوباش اور واقعہ پسند لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک معقول جمعیت فراہم کر لی اور اول صوبہ سجستان کا رخ کیا۔ مدعا ان لوگوں کا یہ تھا کہ یکے بعد دیگرے تمام ایرانی صوبوں کو باغی بنا کر خلیفۃ المسلمین کو یہ موقع حاصل نہ ہونے دیں کہ وہ مسلمانوں کی ایک مستقل سلطنت پھر قائم کر سکیں۔ ایرانی صوبوں میں بغاوت پیدا کرنے سے وہ چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کو اطمینان اور فروغ خاطر حاصل نہ ہو، اور وہ ملک شام پر حملہ آور ہونے اور فتح پانے کا موقع بھی نہ پا سکیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی سجستان کی طرف توجہ کا حال سن کر عبد الرحمن بن جروتائی کو ان کے استیصال کی غرض سے روانہ کیا۔ ان لوگوں سے جب مقابلہ ہوا تو لڑائی میں عبد الرحمن طائی شہید ہوئے۔ یہ خبر سن کر ربیعی بن قاس 4000 کی جمعیت لے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے ان اوباشوں کو شکست دے کر منتشر کر دیا۔ اسی عرصے میں جنگ صفین کے لیے طرفین سے تیاریاں شروع ہو گئیں، اور ان مسلم نما یہودیوں یعنی گروہ سبائیہ نے علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ وہ ہر ایک ممکن اور مناسب طریقے سے آ کر لشکر علی میں شامل ہو گئے۔ کوفہ کا دارالخلافہ بننا۔ جنگ جمل سے فارغ ہو کر علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑا کام ملک شام کا قابو میں لانا اور امیر معاویہ سے بیعت لینا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے کوفہ کو اپنی قیام گاہ بنانا مناسب سمجھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سب سے بڑی طاقت کوفیوں کی تھی، اس لیے بھی کوفہ کا دارالخلافہ بنانا مناسب تھا۔ نیز یہ کہ مدینے کے مقابلے میں مدینے کے شرفاء یعنی صحابہ کرام میں سے اکثر صوبوں کی حکومت پر مامور ہو کر باہر چلے گئے تھے، اور ہر ایک شخص جو کسی صوبے کا عامل ہو کر مدینے سے روانہ ہوتا تھا وہ اپنے ہمراہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کی ایک جمعیت بھی ضرور لے کر جاتا تھا کہ وہاں رعب قائم رہے اور ملکی انتظام میں سہولت ہو۔ لہٰذا مدینہ منورہ کی جمعیت عہد عثمانی میں منتشر ہو کر کمزور ہو چکی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مدینے کو سب سے بڑی اور مرکزی طاقت بنا رکھا تھا، اور اسی کی خلافت اسلامیہ کو ضرورت بھی تھی، لیکن اب وہ حالت باقی نہ رہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ سے پہلے خلفاء کو خود میدان جنگ میں جانے اور سپہ سالاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی، لیکن علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے تھے کہ خود فوجیں لے میدان میں نکلیں اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کام کریں۔ یہی مجبوری تھی جو آخرکار نظام خلافت کے لیے بے حد مضر ثابت ہوئی۔ لہٰذا اس حالت میں ان کے لیے بجائے مدینے کے کوفہ کا قیام زیادہ مناسب اور ضروری تھا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ بصرہ میں
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حاکم مقرر کر کے خود مع لشکر کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس جگہ یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ قاتلین عثمان اور بلوائیوں میں سے ایک حصہ عبداللہ بن سبا کی کوششوں سے معاوف ہو کر اس کا معتقد بن چکا تھا اور اس کو عبداللہ بن سبا کی جماعت کہہ سکتے تھے، لیکن اس سبائی جماعت میں چونکہ بہت سے فریب خوردہ مسلمان اپنی سادہ لوحی سے شریک تھے، لہٰذا اصل سبائی جماعت جو بطور تخم کے کام کرتی تھی وہ صرف چند افراد پر مشتمل تھی، اور وہ جس وقت جیسی ضرورت سمجھتی تھی اپنے گروہ میں اسی قسم کے لوگوں کو شامل کر کے انہی میں سے کسی کو سردار بنا لیتی تھی، اور جن لوگوں سے پہلے کام لے رہی تھی ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں سبائی جماعت نے تمام بلوائیوں سے کام لیا اور جنگ جمل تک ان کے بڑے حصے سے کام لیتی رہی۔ جنگ جمل کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت اور عیب چینی کا کام جب شروع کیا تو بلوائی لوگوں کا بڑا حصہ اس سبائی جماعت سے الگ تھا۔ یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور اپنی کارگزاریوں اور جانفشانیوں کی بدولت ان کو وہاں کافی رسوخ بھی حاصل ہو گیا۔ کوفہ میں جب علی رضی اللہ عنہ نے اقامت اختیار فرمائی تو کوفیوں کے اعتبار و اعتماد نے اور بھی زیادہ ترقی کر لی۔ اس طرح قاتلین عثمان کا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں نہ صرف پناہ گزی بلکہ با اعتبار ہونا اس کا اور بھی باعث ہوا کہ امیر معاویہ کو قوت و طاقت حاصل ہوئی، کیونکہ جو لوگ قاتلین عثمان سے قصاص لینا ضروری سمجھتے تھے وہ جب ان قاتلین میں سے بعض کو علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں باعزت دیکھتے تھے تو باوجود اس کے کہ ان کو امیر معاویہ کے مقابلے میں علی کی فضیلت تسلیم تھی، پھر بھی معاویہ کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، کیونکہ امیر معاویہ نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے علم مخالفت بلند کیا تھا۔ امارت مصر اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت مصر کی حکومت سے عبداللہ بن سعد کو برطرف کر کے محمد بن ابی حذیفہ مصر پر قبضہ کر چکے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے والے بیان میں بات آ چکی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہی قیس بن سعد کو مصر کا عامل بنا کر مدینہ منورہ سے روانہ کر دیا تھا۔ قیس بن سعد اپنے ہمراہ صرف 7 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور مصر پہنچتے ہی محمد بن ابی حذیفہ کو برطرف کر کے خود وہاں کے حاکم بن گئے۔ مصر میں یزید بن الحرث اور مسلمہ بن مخلد وغیرہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خون عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے قیس کی بیعت سے اس عذر کے ساتھ انکار کیا کہ ہم کو بھی انتظار کرنے دو کہ خون عثمان کا معاملہ کس طرح طے ہوتا ہے، جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا اس وقت ہم بیعت کر لیں گے، اور جب تک بیعت نہیں کرتے اس وقت تک خاموش ہیں اور تمہاری مخالفت نہ کریں گے۔ قیس بن سعد نے اپنے اخلاق اور اپنی قابلیت سے مصر میں پورے طور پر قوت حاصل کر لی اور ان کے اخلاق نے خوب ترقی حاصل کی۔ جب جنگ جمل ختم ہو گئی اور علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف تشریف فرما ہوئے تو امیر معاویہ کو فکر ہوئی کہ اب ہمارے اوپر حملہ آوری ہوگی۔ ساتھ ہی ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مصر میں قیس بن سعد کو بخوبی قوت و قبولیت حاصل ہے اور وہ علی کے بھیجے ہوئے اور انہی کے ہمدرد و ہوا خواہ ہیں۔ پس علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی طرف سے حملہ آور ہوں گے تو وہ ضرور قیس بن سعد کو حکم دیں گے کہ تم دوسری طرف مصر سے فوج لے کر حملہ کرو۔ جب دو طرف سے ملک شام پر حملہ ہوگا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ امیر معاویہ کو قدرتاً اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی مہلت بخوبی مل گئی تھی۔ دوسرے انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی بھی بالکل نہیں کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون آلود پیراہن اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں ان کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ وہ روزانہ اس خون آلود پیراہن اور ان انگلیوں کو جامع مسجد دمشق میں ممبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر آہوزاری کرتے تھے۔ شام کا صوبہ چونکہ ہر وقت قیصر روم کے حملوں کا مقام بن سکتا تھا، لہذا ملک شام میں پہلے ہی سے زبردست فوج ہمہ وقت موجود رہتی تھی۔ ان تمام لوگوں نے قسمیں کھا لی تھیں کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں گے اس وقت تک فرش پر نہ سوئیں گے اور ٹھنڈا پانی نہ پئیں گے۔
ملک عرب کے نامور اور بہادر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور ان کی خاطر مدارات کرنے میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کمی نہ کرتے تھے۔ کام کے آدمی کو اپنے ساتھ ملانے اور اس کی دلجوئی کرنے میں ان سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ ہوتا تھا۔ اپنے دعوے اور مطالبے کی معقولیت ثابت کرنے اور اپنے آپ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وارث بنا کر مظلوم ظاہر کرنے سے غافل نہ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو 1 سال کی مہلت مل چکی تھی، جس میں سوائے ان تیاریوں کے ان کو اور کوئی کام نہ تھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو اس عرصے میں برابر مصروفیت درپیش رہی۔ اگرچہ کوفہ میں تشریف لانے کے بعد بظاہر علی رضی اللہ عنہ کے دائرۂ حکومت میں سوائے ایک صوبہ شام کے تمام ممالک اسلامیہ شامل تھے، لیکن ان کو ان اسلامی ممالک میں وہ اثر اور وہ اقتدار حاصل نہ ہوا جو فاروق اعظم کے زمانے میں خلیفہ اسلام کو حاصل تھا۔ حجاز، یمن، عراق، مصر، ایران وغیرہ ہر جگہ ان کے فرما برداروں کے ساتھ ایسے لوگ بھی برابر پائے جاتے تھے جو علی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے اور ان کے طرز عمل پر نکتہ چینی کرنے میں خوب سرگرم اور مستعد پائے جاتے تھے۔ لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کسی صوبے سے پوری فوجی امداد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی۔ اگرچہ وہ صرف ملک شام پر تصرف رکھتے تھے، لیکن سارا کا سارا ملک ان کا ہم خیال وہ ہم عنان تھا اور تمام ملک میں ان کو پوری قبولیت حاصل تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو معرکہ آرائی کرنی پڑے گی، اس کا یقین ان کو پہلے ہی سے ہو چکا تھا۔ لہٰذا سب سے بڑی تدبیر جو انہوں نے پیشتر کی یہ تھی کہ مصر کی جانب سے حملہ آوری کے امکان کو دور کیا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی قوت و قابلیت سے مرعوب تھے۔ ان کی خوش قسمتی سے ایک ایسی وجہ پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے ارادے اور خواہش میں پورے کامیاب ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قیس بن سعد کو خط لکھا کہ عثمان غنی مظلوم شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کو مطالبہ قصاص میں میری مدد کرنی چاہیے۔ قیس بن سعد نے جواباً لکھا کہ مجھ کو جہاں تک معلوم ہے علی رضی اللہ عنہ قتل عثمانی کی سازش میں ہرگز شریک نہ تھے۔ ان کے ہاتھ پر جبکہ لوگوں نے بیعت کر لی اور وہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو پھر تم کو ان کا مقابلہ اور مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اب امیر معاویہ مجبور تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کے حملہ آور ہونے سے پہلے مصر پر پوری طاقت سے حملہ آور ہو کر قیس بن سعد کے خطرے کو مٹا دیں اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے حملے کو روکیں۔ لیکن یہ کام خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ اگر مصر کی لڑائی میں ذرا بھی طوالت ہو جائے اور امیر معاویہ ادھر سے جلد اپنی طاقت اس طرف واپس نہ لا سکیں تو پھر تمام ملک شام علی رضی اللہ عنہ کے قبضے میں ہوتا اور امیر معاویہ کے لیے کوئی مفر باقی نہ تھا۔ ادھر قیس بن سعد لڑائی کو ٹالنا اور وقت کو گزارنا چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کے حملہ آور ہونے کی خبر ان کو پہنچ جائے تو فوراً وہ مصر کی طرف سے فوج لے جا کر امیر معاویہ کو مجبور کر دیں۔ اسی دوران میں قیس بن سعد کا ایک مراسلہ علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں متعلم کوفہ پہنچا۔ اس میں لکھا تھا کہ مصر کے اندر بہت سے لوگ ابھی خاموش ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور کسی قسم کی سختی کو مناسب نہیں سمجھا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ قیس بن سعد کو حکم دیا جائے کہ وہ سکوت اختیار کرنے والوں سے لڑیں اور ان کو بیعت کے لیے مجبور کریں، اس طرح آزاد اور خاموش نہ رہنے دیں۔ چنانچہ یہ حکم قیس بن سعد کے پاس بھیج دیا گیا۔ قیس بن سعد نے اس حکم کی تعمیل کو غیر ضروری اور مضر خیال کر کے علی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ لوگ فی الحال خاموش ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان رساں نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا گیا تو وہ سب کے سب آپ کے دشمنوں سے جا ملیں گے اور بے حد نقصان رساں ثابت ہوں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کو اسی حال میں رہنے دیا جائے۔ اس خط کے پہنچنے پر علی رضی اللہ عنہ کے سفیروں نے ان کو یقین دلایا کہ قیس بن سعد امیر معاویہ سے ساز باز رکھتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اس بات کو ماننے میں متعمل تھے اور قیس بن سعد کو مصر کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ قیس کی نسبت علی کے دربار میں شبہ کیا جا رہا ہے، امیر معاویہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ قیس کی نسبت
علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں شبہ کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اعلانیہ اپنے دربار میں قیس بن سعد کی تعریفیں بیان کرنی شروع کر دیں اور لوگوں سے کہنے لگے کہ قیس ہمارے طرفدار ہیں، ان کے خطوط بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، وہ ہمیں ضروری باتوں کی اطلاع بھی دیتے ہیں، کبھی لوگوں کے مجمع میں ذکر کرتے کہ قیس بن سعد نے مصر میں خون عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ بڑے بڑے احسانات کیے ہیں اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ دمشق سے امیر معاویہ کی ان باتوں کا حال علی رضی اللہ عنہ کو ان کے جاسوسوں نے بلا توقف لکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ نے قیس بن سعد کو مصر کی امارت سے فوراً معزول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ محمد بن ابی بکر نے مصر میں پہنچ کر اپنی امارت اور قیس بن سعد کی معزولی کا فرمان ان کو دکھایا تو قیس رضی اللہ عنہ بہت ملول و افسردہ ہوئے اور مصر سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ معزز سامعین کرام، مدینہ منورہ میں علی رضی اللہ عنہ کے وہاں تشریف لے آنے کے بعد کسی کی حکومت نہ تھی۔ وہاں بعض ایسے اشخاص بھی موجود تھے جو علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے اور ان کے ہر ایک حکم اور ہر ایک فعل کو واجب التعمیل و واجب الاقتداء یقین کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی بکثرت موجود تھے جو عثمانی غنی کے قاتلوں سے قصاص نہ لیے جانے کے سبب سے سخت بے چین اور اس معاملے میں علی رضی اللہ عنہ کی ڈھیل اور درگزر کو سخت قابل اعتراض سمجھتے اور ان کو نشانہ ملامت بنانے سے ذرا نہ چوکتے تھے۔ قیس بن سعد جب مدینہ پہنچے تو ان کے تعاقب ہی میں امیر معاویہ نے مروان بن الحکم کو روانہ کیا کہ جس طرح ممکن ہو قیس بن سعد کو ترغیب دے کر لے آؤ۔ مروان بن الحکم نے قیس بن سعد کو اول سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دق ہو کر مدینے سے روانہ ہوئے اور کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں تمام حالات زبانی سنائے اور علی رضی اللہ عنہ نے مطمئن ہو کر ان کو اپنی مصاحبت میں رکھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر مروان کو لکھا کہ اگر تو 1,00,000 جنگجو لشکر سے علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرتا تو وہ آسان تھا، بمقابلہ اس کے کہ قیس علی کے پاس چلے گئے۔ محمد بن ابی بکر نے مصر پہنچ کر ان لوگوں کو جو سکوت کی حالت میں تھے اعلان دے دیا کہ یا تو تم لوگ ہماری اطاعت قبول کرو اور امیر المومنین حضرت علی کی بیعت میں داخل ہو جاؤ، ورنہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے اور سختی برتنے میں جلدی نہ فرمائیں، زیادہ نہیں تو چند روز کی مہلت دیجیے تاکہ ہم اپنے معال کار پر غور کر لیں۔ محمد بن ابی بکر نے کہا کہ تم کو قطعاً مہلت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے اس نئے عامل سے یہ جواب سن کر فوراً اپنی حفاظت کا معقول انتظام کر لیا اور مدافعت پر آمادہ ہو بیٹھے۔ محمد بن ابی بکر ان لوگوں کے ساتھ جنگ صفین کے ختم ہونے کے بعد تک الجھے رہے اور امیر معاویہ مصر کی جانب سے بالکل بے فکر ہو کر جنگ صفین کی تیاریوں میں مصروف ہوئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خلافت فاروقی میں مصر کو فتح کر کے ممالک اسلامیہ میں شامل کیا تھا۔ جب بلوائیوں نے مدینے میں داخل ہو کر عثمانی غنی کا محاصرہ کیا تھا تو یہ مدینے میں موجود تھے۔ بلوائیوں کے نامناسب طرز عمل اور اس فساد کے نتیجے پر غور کر کے انہوں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ مدینے سے نکل جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کو ہمراہ لے کر مدینے سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں نہایت خاموشی سے حالات پر غور کرتے اور واقعات کی خبریں سنتے رہے۔ اول عثمانی غنی کی شہادت کا حال سنا، پھر خبر پہنچی کہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی ہے، مگر انہوں نے قاتلین عثمانی غنی سے قصاص لینے میں تأمل فرمایا ہے۔ پھر سنا کہ حضرت عائشہ کو ہمراہ لے کر حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بصرہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں اور امیر معاویہ نے بیعت سے انکار کر کے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے۔ پھر سنا کہ علی رضی اللہ عنہ بھی بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سنا کہ جنگ جمل میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما دونوں شہید ہو گئے ہیں اور حضرت علی بصرہ پر قابض و متصرف ہو کر اور وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو عامل مقرر کر کے کوفہ میں تشریف لے آئے اور ملک شام پر حملے کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ نیز امیر معاویہ بھی
रदी अल्लाह अन्हु भी मुकाबले पर आमादा व मुस्तैद हो रहे हैं। ये सुनकर अम्र बिन अल-आस रदी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों बेटों से मशवरा लिया और कहा कि अब मौका आ गया है कि मैं अमीर मुआविया के पास चला जाऊं और वहां इस मसले खिलाफत में दखिल होकर उसको तय करा दूं। जंग जमल से पहले मुद्दाइयान खिलाफत 4 शख्स थे। अव्वल हज़रत अली कि वो खलीफा मुंतखब हो ही गए थे और लोगों ने उनके हाथ पर बैत कर ली थी। दोम तलहा रदी अल्लाह अन्हु के बसरा वाले उनके हामी व मददगार थे और उनको मुस्तहिक के खिलाफत समझते थे। सोम ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हु के कूफा में उनसे महब्बत रखने और उनको मुस्तहिक के खिलाफत समझने वालों की तादाद ज़्यादा थी। चाहरुम हज़रत अमीर मुआविया कि ये मुल्क शाम के गवर्नर थे और अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने से ज़िम्मेदाराना ओहदों पर मंसूब और अरसे दराज से शाम की हुकूमत पर मामूर थे। उस्मानी गनी रदी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदार और वारिस होने की वजह से उनके खून का दावा करते और क़िसास चाहते थे। कौन? हज़रत अम्र बिन अल-आस। अब तलहा व ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हुमा की शहादत के बाद सिर्फ 2 ही शख्स बाकी रह गए थे। अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु कहते थे कि अली सिर्फ उन बागियों के बनाए हुए खलीफा हैं जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया था। अक्सर जलीलुल क़द्र सहाबा की एक बड़ी तादाद मदीने से बाहर थी, हालांकि इससे पहले बैअत खिलाफत में उनकी शिरकत ज़रूरी समझी जाती थी। इस इंतखाब में उनसे मशवरा नहीं लिया गया और सबसे बढ़कर ये कि कातिलीन उस्मान को अली ने अपने लश्कर में पनाह दे रखी है। इसी तरह हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि अमीर मुआविया खिदमात इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत में रिश्ते में साबिक़ुल इस्लाम होने में हरगिज़ मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। गर्ज दोनों एक दूसरे के मुकाबिल वो दावी रखते थे। अम्र बिन अल-आस रदी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को बेताल्लुक़ रखना मुनासिब ना समझा। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस ने बाप को मशवरा दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु सब आखिर वक्त तक आपसे खुश रहे। लिहाजा अब मुनासिब ये मालूम होता है कि आप बिल्कुल खामोश और गोशा नशी रहें, यहाँ तक कि लोगों का किसी एक शख्स पर इत्तेफाक व इज्तिमा हो जाए। दूसरे बेटे मोहम्मद बिन अम्र ने कहा कि आप अरब के अमायदीन व बाअसर और साहिबुर राय लोगों में से हैं, जब तक आप दखल न देंगे मामला कैसे तय हो सकता है। अम्र बिन अल-आस, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अम्र बिन अल-आस रदी अल्लाह अन्हु ने दोनों बेटों की तकरीरें सुनकर कहा कि अब्दुल्ला के मशवरे में दीन की भलाई और मोहम्मद के मशवरे में दुनिया की बेहतरी है। उसके बाद कुछ सोच समझ कर अम्र बिन अल-आस रदी अल्लाह अन्हु बैतुल मक़दिस से रवाना होकर दिमश्क में अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे। उन्होंने उनके तशरीफ़ लाने को बहुत ही गनीमत समझा। उन्होंने जाते ही अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से कहा कि खलीफा मज़लूम का बदला लेना ज़रूरी है और आप इस मुतालबे में हक़ पर हैं। लिहाजा इब्तिदा में अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु उनसे एहतियात के साथ मिलते रहे, लेकिन फिर उन पर पूरे तौर पर एतमाद करके उनको अपनी हुकूमत का रुकन रकीन और मुशीर व वज़ीर बना लिया। अम्र बिन अल-आस रदी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया को मशवरा दिया कि उस्मान का खून आलूद कमीस और नाइला की उंगलियां रोज़ाना लोगों के सामने लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह उनका जोश बतदरीज कम होने लगेगा। मुनासिब यह है कि उन चीज़ों की नुमाइश कभी कभी ख़ास मौक़ों पर की जाए। इस राय को अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने पसंद फरमाया और वो गिरिया वज़ारी जो रोज़ाना कमीज़ को देख कर लोग किया करते थे मौक़ूफ़ हुई। अम्र बिन अल-आस रदी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को ये भी समझाया कि अली दर हकीकत वाक़े जमल के बाद अपनी फ़ौजी ताकत को बहुत कुछ कमज़ोर बना चुके हैं, क्योंकि जंग जमल में अहले बसरा के 8000 आदमी मारे गए थे, जिनमें बड़े बड़े नामी सरदार थे। अब जो अहले बसरा उनके हाथ पर बैत कर चुके हैं वह अहले कूफा के साथ मिलकर लड़ाई में पूरी जाँ फशानी नहीं दिखाएंगे और अली की फ़ौज में सारे के सारे सिपाही यकदिल और आपस में पूरे तौर पर मुत्तफ़िक़ नहीं है। यह अंदाज़ा अम्र बिन अल-आस रदी अल्लाह अन्हु का गलत न था और इस हकीकत से सबाई फ़िरक़ा भी नाआशना न था। मुहारबात सिफ़ीन का दीबाचा। अली रदी अल्लाह अन्हु ने कूफा में तशरीफ़ लाकर मुल्क शाम पर चढ़ाई की तैयारी शुरू की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा अपना लश्कर लेकर बसरा से रवाना हो गए। इस खबर के सुनते ही अली रदी अल्लाह अन्हु भी कूफा में अबू मसऊद अंसारी रदी अल्लाह अन्हु को अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाकर
مقام نخیلہ کی طرف تشریف لے گئے اور ترتیب لشکر میں مصروف ہوئے۔ یہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اہل بصرہ کا لشکر لیے ہوئے آ پہنچے۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہاں زیاد بن نصر حارثی کو 8000 فوج دے کر بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ کیا۔ اس کے بعد شریح بن ہانی کو 4000 کی جمعیت دے کر زیاد کے پیچھے بھیجا اور خود نخیلہ سے کوچ کر کے مدائن تشریف لائے۔ مدائن میں مسعود ثقفی کو عامل مقرر کر کے معقل بن قیس کو 3000 لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ مدائن سے روانہ ہو کر رقہ کی طرف چلے۔ رقہ کے قریب دریائے فرات کو عبور کیا اور یہاں زیاد، شریح، معقل وغیرہ تمام سرداروں کا لشکر مجتمع ہو گیا۔ ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ لشکر عظیم لیے ہوئے ملک شام کے قصد سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ابو الاعور سلمی کو ایک دستہ فوج دے کر بطور مقدمۃ الجیش روانہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد زیاد، شریح دونوں سرداروں کو پھر مقدمۃ الجیش کے آگے روانہ کیا۔ زیاد و شریح کو حدود شام میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ ابو الاعور السلمی لشکر شام لیے ہوئے آ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ علی رضی اللہ عنہ نے اشتر کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ جب زیاد و شریح تک پہنچو تو تمام لشکر کی سرداری اپنے ہاتھ میں لے کر زیاد و شریح کو میمنہ و میسرہ کی سرداری پر متعین کر دینا، اور جب تک لشکر شام تم پر حملہ آور نہ ہو اس پر حملہ آور نہ ہونا۔ اشتر نے پہنچ کر تمام کی کمان اپنے ہاتھ میں لے کر زیاد و شریح کو میمنہ و میسرہ سپرد کیا۔ ادھر ابو الاعور بھی مقابل آ کر خیمہ زن ہوا۔ صبح سے شام تک دونوں لشکر خاموش ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہے، لیکن شام کے وقت ابو الاعور نے حملہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر لڑ کر فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اگلے دن صبح کو ابو الاعور صفِ لشکر سے نکل کر میدان میں آیا۔ ادھر سے ہاشم بن عتبہ نے نکل کر مقابلہ کیا۔ عصر کے وقت تک دونوں لڑتے رہے، پھر ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے لشکر کو واپس ہو رہے تھے کہ اشتر نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ ابو الاعور نے بھی اپنے آدمیوں کو حملہ آور کیا۔ شام تک کشت و خون جاری رہا۔ رات کی تاریکی نے حائل ہو کر لڑائی کو ملتوی کیا۔ فریقین اپنے اپنے خیموں میں رات بسر کرنے کے لیے چلے گئے۔ محترم سامعین کرام، اگلے دن علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے اور معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اپنا لشکر لیے ہوئے قریب آ پہنچے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے لڑائی اور حملہ آوری موقوف کرا کر اشتر کو حکم دیا کہ تم بہت جلد دریائے فرات کے ساحل پر پہنچ کر پانی پر قبضہ کرو۔ اشتر جب فرات کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ امیر معاویہ نے پہلے ہی آ کر پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے صعصع بن سوعان کو امیر معاویہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم تم سے اس وقت تک نہ لڑتے جب تک کہ تمہارے عذرات نہ سن لیتے اور بذریعہ تبلیغ حق تم پر حجت پوری نہ کر لیتے، لیکن تمہارے آدمیوں نے شتاب کر کے لڑائی چھیڑ دی۔ اب ہم مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ تم کو اول راہ حق کی دعوت دیں اور جب تک حجت پوری نہ کر لیں لڑائی شروع نہ کریں، مگر افسوس ہے کہ تم نے فرات پر قبضہ کر کے ہمارے لیے پانی بند کر دیا۔ لوگوں کا پیاس سے برا حال ہو رہا ہے، تم اپنے ہمراہیوں کو حکم دو کہ پانی لینے سے ہم کو نہ روکیں یہاں تک کہ نزاعی امور کا فیصلہ ہو جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس غرض سے ہم یہاں آئے ہیں اس کو فراموش کر کے پانی پر لڑیں اور جو غالب ہو وہی پانی پی سکے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے مشیروں کو طلب کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سابق گورنر مصر اور ولید بن عقبہ نے کہا کہ ہم کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا چاہیے اور ان کو پیاسا ہی مارنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا تھا اور ان کو پیاسا شہید کیا تھا۔ عمرو بن العاص نے اس کے خلاف رائے دی کہ پانی ہرگز بند نہ کیا جائے اور علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی مجلس میں صعصع وہاں سے ناراض ہو کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ وہ ہم کو پانی لینے کی اجازت نہ دیتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اشعث بن قیس کو سواروں کا دستہ دے کر بھیجا
کہ پانی پر زبردستی قبضہ کرو۔ ادھر سے ابو الاعور سلیمی نے مقابلے کی تیاری کی اور طرفین سے تیر بازی بھی ہوئی، نیزے بھی چلے، تلواریں بھی چلیں، خون بھی بہا اور سر بھی جسم سے جدا ہوئے، لیکن یہ فیصلہ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ پانی پر کون فریق قابض و متصرف رہ سکے گا۔ اتنے میں عمرو بن العاص نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ اگر تم نے پانی کے اوپر سے قبضہ نہ اٹھایا اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کو پانی کی تکلیف پہنچی اور وہ پیاس کے مارے تڑپنے لگے تو یقیناً خود تمہارے لشکر کے بہت سے آدمیوں کا جذبہ رحم متحرک ہوگا اور وہ تمہارے ساتھ چھوڑ چھوڑ کر علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جا ملیں گے اور تم کو قساوت قلبی اور ظلم سے متہم کر کے علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اعلان کرا دیا کہ فریق مخالف کو پانی سے نہ روکا جائے اور پانی کی تکلیف نہ دی جائے۔ اس طرح یہ ہنگامہ بھی مشتعل ہو کر جلد فرو ہو گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک دونوں لشکر بلا جدال و قتال خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل پڑے رہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس حجاز و یمن اور عرب کے مختلف حصوں نیز ہمدان وغیرہ ایرانی صوبوں سے بھی جمعیتیں آ گئی تھیں اور علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی کل تعداد 90,000 تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آدمیوں کی کل تعداد 80,000 تھی۔ ان دونوں لشکروں کے سپہ سالار اعظم علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ فوج کے بڑے بڑے حصوں کی سرداریاں اس طرح تقسیم ہوئی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سواران کوفہ پر اشتر، سواران بصرہ پر سہل بن حنیف اور کوفہ کی پیادہ فوج پر عمار بن یاسر، بصرہ کی پیادہ فوج پر قیس بن سعد بن عبادہ افسر تھے اور ہاشم بن عتبہ کو لشکر کا علم دیا گیا تھا۔ باقی قبائل اور صوبوں کی جماعتوں کے لیے اپنے اپنے الگ الگ افسر اور علم تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں میمنہ کی سرداری ذوالقلاع حمیری کو، میسرہ کی حبیب بن مسلمہ کو، مقدمہ کی ابو الاعور سلیمی کو سپرد ہوئی تھی۔ سواران دمشق پر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، پیادہ فوج پر مسلم بن عقبہ سردار مقرر کیے گئے تھے۔ ان کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے حصوں پر عبد الرحمن بن خالد، عبید اللہ بن عمر، بشیر بن مالک کندی وغیرہ افسر مقرر ہوئے تھے۔ دونوں کی خاموشی کے بعد تیسرے دن یکم ذی الحجہ سن 36 ہجری کو علی رضی اللہ عنہ نے بشیر بن عمرو بن محسن انصاری رضی اللہ عنہ، سعید بن قیس اور شیس بن ربیعی تمیمی کا ایک وفد معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائیں اور اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ یہ لوگ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اول بشیر بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے معاویہ، تم مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا نہ کرو اور خون ریزی کا موقع آپس میں نہ آنے دو۔ امیر معاویہ نے جواب دیا کہ تم نے اپنے دوست علی کو بھی نصیحت کی یا نہیں؟ بشیر نے جواب دیا کہ وہ سابق بالاسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خلافت و امارت کے زیادہ حقدار ہیں، تم کو چاہیے کہ ان کی بیعت اختیار کر لو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم خون عثمان کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ شیس بن ربیعی نے کہا اے معاویہ، خون عثمان کے مطالبے کے متعلق ہم تمہارے اصل مدعا کو خوب سمجھتے ہیں۔ تم نے اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے میں تاخیر کی تھی کہ وہ شہید ہو جائیں اور تم ان کے خون کے مطالبے کو بہانہ بنا کر خلافت و امارت کا دعویٰ کرو۔ اے معاویہ، تم اپنے خام خیال سے درگزر کرو اور علی رضی اللہ عنہ سے جھگڑا نہ کرو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سختی سے جواب دیا۔ شیس نے بھی ویسا ہی ترکی بترکی جواب دیا اور یہ سفارت بلا نتیجہ واپس چلی آئی۔ اسی وقت سے